اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 اور 154 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار کر لائیں تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ آپ ان کے اس مطالبہ پر ملال نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، وہ یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علل اعلان دکھا دیجئے، تو ان کے اس گناہ کے سبب ایک بجلی نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دینے والی ایک اور حرکت کر بیٹھے، وہ یہ کہ کھلی نشانیاں آنے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ بہرحال ہم نے ان کو یہ قصور معاف کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ان کی نبوت کی کھلی ہوئی دلیل دی تھی، تاہم یہ لوگ طرح طرح کی باطل حرکتیں کرتے رہے۔ ان کو ہمیشہ سے ہی یہ عادت ہے، لہذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آزردہ نہ ہو، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان سے عہد و پیمان لیتے وقت ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا تھا۔ ہم نے ان سے کہا تھا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہفتہ کے دن حدود شریعت سے تجاوز نہ کرنا۔ غرض یہ کہ ہم نے ان سے بڑا مضبوط عہد لیا، لیکن انہوں نے اسے بھی توڑ ڈالا۔ آیت کے سیاق سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کے لیے آسمان سے کوئی لکھی لکھائی کتاب اتار کر لائیے۔ اگر آپ ایسا کریں تو وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطالبہ کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار کر لائیں تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ کفار مکہ نے بھی ایسا ہی سوال کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 میں، اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھ جانے کو بھی تسلیم نہ کریں گے یہاں تک کہ آپ کوئی کتاب ہم پر نازل کریں جس کو ہم خود پڑھیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب عز و جل لاچاری سے پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، میں تو بس اس کی طرف سے ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذالک وقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مطالبہ سے ملول نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو ان لوگوں نے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ہمیں کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھائیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس قسم کا مطالبہ کر کے بہت بڑی گستاخی اور زیادتی کی، ایسی گستاخی کے باعث بجلی نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 میں، اور اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔
تمہارے اس مطالبہ پر تمہارے دیکھتے دیکھتے بجلی نے تمہیں آ پکڑا، بجلی سے تمہاری موت واقع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری موت کے بعد تمہیں پھر زندہ کر دیا تاکہ اللہ کا احسان مانو اور شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی حرکتوں سے ملول نہ ہو اور یہ خیال نہ کریں کہ اگر ان کو معجزہ دکھایا جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے بہت سے معجزات اور کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور کفر اور شرک میں ملوث ہو گئے۔ بہرحال ہم نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کی کھلی دلیل دی تھی، لیکن یہ پھر بھی صحیح معنوں میں ایمان نہیں لائے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑی بڑی عجیب قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو مثل صاحبان کے کھڑا کر کے مضبوط عہد لیا، لیکن انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 171 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد دلائیے جب ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، وہ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ وہ ایک شابان ہے۔ بنی اسرائیل نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ ایسے موقع پر ہم نے ان سے کہا جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ اس کے مطابق عمل کر کے تم متقی بن جاؤ۔ اور دوسری حرکت انہوں نے یہ کی وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو یہ لوگ بجائے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے کلہوں کے بل داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہودی شہر کے دروازے میں کلہوں کے بل داخل ہوئے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری حرکت انہوں نے یہ کی وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ ہفتہ کے دن ہمارے حکم سے تجاوز نہ کر لینا، لیکن انہوں نے یہ عہد بھی توڑ دیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، حالانکہ ہم نے ان سے بڑا مضبوط عہد لیا تھا۔ اہل کتاب سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 163 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے اس بستی کا حال دریافت کیجئے جو ساحل سمندر پر واقع تھی کہ جب وہ ہفتہ کے دن کے احکام کے سلسلے میں حد سے تجاوز کرنے لگے تو ان کا کیا حشر ہوا، یعنی جب ہفتہ کے دن مچھلیاں واضح طور پر ان کے سامنے آتیں اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو سامنے نہ آتیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ پہلے ہی سے فسق و فجور میں مبتلا تھے، ہم نے اس طریقہ سے ان کو مزید آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ الغرض
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر و شرک، ظلم و زیادتی اور عہد سگنی کے واقعات کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کے عہد و پیمان کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا ان کے مطالبہ کی کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ اے ایمان والوں، آپ یہودیوں کی طرح نہ ہو جائیے کہ عہد و پیمان کر کے اسے توڑ ڈالیں۔ ایک کلمہ شہادت پڑھ کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو دین پہنچا ہے اس پر عمل کرنے کا جو عہد کیا ہے اسے پورا کیجیے۔ احکام الہی پر سختی سے عمل کیجیے۔ احکام الہی سے پہلو تہی کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے نہ تلاش کیجیے۔ اے لوگوں، قرآن مجید ایک بہت بڑا معجزہ ہے، دنیا اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے، لہذا ایمان لانے کے لیے مزید کسی معجزہ کی ضرورت نہیں اور نہ کسی اور معجزہ کا خیال دل میں لائیے، بلکہ قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اسی کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔